بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ویڈیوز کو آخر تک دیکھیں تاکہ مکمل معلومات تک رسائی ممکن ہو سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نکلے تو وہاں شیطان ملعون کھڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا، اے کمبخت، کیا چیز تجھے مسجد کے قریب لائی ہے؟ اس نے عرض کی، حضور مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے میری طرف کیوں بھیجا ہے؟ شیطان نے عرض کی، حضور تاکہ آپ مجھ سے حسب منشا کچھ پوچھیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نماز کے متعلق پوچھا۔ فرمایا کہ اے ملعون، میری امت کو نماز باجماعت ادا کرنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کی، حضور جس وقت آپ کا کوئی امتی نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجھے تپ محرقہ گھیر لیتا ہے۔ جب تک وہ واپس نہیں لوٹتا میں اس مرض میں مبتلا رہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان کو علم و دعا سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کی، اس لیے کہ ان کی دعا سے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس وقت شفا ملتی ہے جب وہ فراغت پاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ تو بتا ان کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کی، قرت سے میں قلعے کی طرح آگ میں پگھلتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو جہاد سے کیوں روکتا ہے جبکہ وہ اللہ کی راہ میں نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ عرض کی، حضور جب وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت میرے قدموں میں زنجیریں ڈالی جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ واپس نہ لوٹیں۔ اسی طرح جب وہ حج پر جاتے ہیں تو ان کی واپسی تک میرے گلے میں طوق اور پاؤں میں زنجیریں ڈالی جاتی ہیں۔ اسی طرح جب وہ صدقے کا ارادہ کرتے ہیں تو میرے سر پر کلہاڑے چلتے ہیں جو مجھے ایسے کاٹتے ہیں جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان سے پوچھا کہ اے ملعون، تیرے کتنے دشمن ہیں؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ 15 قسم کے لوگ میرے دشمن ہیں۔ سب سے پہلے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، دوسرے عادل بادشاہ اور انصاف پسند حاکم، تیسرے سخی اور متواضع مالدار، چوتھا سچا تاجر، پانچواں خشوع کرنے والا عالم، چھٹا لوگوں کی خیر خواہی کرنے والا، ساتواں رحم دل مومن، آٹھواں توبہ کر کے ثابت قدم رہنے والا، نواں حرام چیز سے پرہیز کرنے والا، دسواں ہمیشہ باطہارت رہنے والا، 11واں کثرت سے صدقہ کرنے والا، 12واں اچھے اخلاق والا، 13واں لوگوں کو نفع پہنچانے والا، 14واں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، 15واں رات میں ایسے وقت تہجد اور نفل پڑھنے والا جس وقت سب لوگ سو چکے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان سے پوچھا کہ اے ملعون، تیرے کتنے دوست ہیں؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ 10 طرح کے لوگ میرے دوست ہیں۔ پہلا ظالم بادشاہ اور حاکم، دوسرا مالدار تکبر کرنے والا، تیسرا غیبت کرنے والا، چوتھا خیانت کرنے والا، پانچواں شراب پینے والا، چھٹا زکوٰۃ نہ دینے والا، ساتواں بدکاری کرنے والا، آٹھواں نماز میں سستی کرنے والا، نواں یتیموں کا مال کھانے والا، 10واں ہرس کرنے والا،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھی کون ہیں؟ جواب دیا شرابی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے مہمان کون ہیں؟ جواب دیا چور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تیرے قاصد کون ہیں؟ جواب دیا جادوگر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تجھے کون پسند ہے؟ جواب دیا بے نمازی۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام بعد از طوفان کشتی سے باہر آئے تو ابلیس ملعون حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے بدبخت، یہ بتا کہ بنی آدم کی کون سی عادات تجھے اور تیرے لشکر کو گمراہ اور ہلاک کرنے میں معاونت کرتی ہیں؟ شیطان نے جواب دیا کہ جب ہم بنی آدم کو کنجوس، بخیل، بدخواہ، سرکش اور جلد باز پاتے ہیں تو ہم گٹھری کی طرح اسے جھپٹ لیتے ہیں۔ جب کسی انسان میں یہ تمام مذکورہ عادات جمع ہوتی ہیں تو ہم اس کا نام شیطان مرید یعنی سرکش رکھتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو اس نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے اور آپ کو کلیم اللہ ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ میں بھی اللہ کی مخلوق میں شامل ہوں۔ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا تھا اور اب میں توبہ چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام اپنے رب کے حضور میری سفارش کریں کہ وہ میری توبہ قبول کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو حکم باری تعالیٰ ہوا کہ اے موسیٰ ہم تمہاری حاجت بر لائے، لیکن اس کے لیے ابلیس کو ایک کام کرنا ہوگا۔ پھر جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ مجھے ارشاد ہوا ہے کہ اگر تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے تو تیری توبہ قبول کر لی جائے گی۔ شیطان نے غصے میں آ کر انکار کیا اور کہنے لگا جب میں نے آدم کو ان کی زندگی میں سجدہ نہ کیا تو اب مرنے کے بعد کیا سجدہ کروں گا؟ اس کے بعد شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ نے جو اپنے رب کے حضور میری سفارش کی ہے اس کی وجہ سے آپ کا مجھ پر ایک حق ہے، لہٰذا مجھ سے 3 حالتوں میں اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں ان 3 وقتوں میں ہلاک کر دوں۔ ایک تو غصے کے وقت مجھ سے پناہ مانگا کرو کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میں تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہوں۔ دوسرا جہاد و غزوات کی حالت میں مجھ سے پناہ مانگا کرو کیونکہ میں فرزند آدم کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کفار سے مقابلہ کرتا ہے اور اس کے بال بچے اور گھر والے یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ وہ جہاد سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اور تیسرا غیر محرم عورت کے پاس بیٹھنے سے بچتے رہو کیونکہ میں تمہارے پاس اس کا قاصد ہوں اور اس کے پاس تمہارا پیامبر ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ابلیس ملعون کے سامنے ہر روز دنیا پیش ہوتی ہے، پھر یہ کمبخت اعلان کرتا ہوا کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے وہ چیز خریدے جس میں اس کا نقصان اور پریشانی ہو، تو دنیا دار لوگ یہ منادی سن کر کہتے ہیں کہ اس کے خریدار ہم ہیں۔ شیطان انہیں سمجھاتا ہوا کہتا ہے بھائیوں اتنی جلدی نہ کرو، ذرا سوچ لو، یہ تو بڑی عیب دار تجارت ہے۔ دنیا دار کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم اسے ضرور خریدیں گے۔ شیطان کہتا ہے کہ اس کا معاوضہ تمہارا وہ نیک نصیبہ ہے جو تمہیں بہشت سے عطا ہوگا۔ میں تم سے تمہارے نصیب کو 4 چیزیں دے کر خریدتا ہوں۔ پہلا اللہ تعالی کی لعنت، دوسرا اس کا غضب، تیسرا اس کا عذاب، چوتھا اس کی دوستی سے انقطاع۔ یہ اشیاء دے کر میں تم سے بہشت خریدوں گا۔ دنیا دار یہ سن کر کہتے ہیں بس سر و چشم،
یعنی یہ سودا منافع میں ہے۔ پھر شیطان کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میرے لیے اس معاوضے میں کچھ بڑھا دو، کیونکہ مجھے تجارت میں نقصان معلوم ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اپنے قلوب پر ان اشیاء کا ایسا گھر بنا لو اور پکا ارادہ کر لو کہ اس سے تم ہرگز نہ ہٹو گے۔ دنیا دار کہتے ہیں ہم پہلے ہی عزم کر چکے ہیں۔ یہ کہہ کر دنیا دار دنیا لے لیتے ہیں۔ اس پر شیطان ہنس کر کہتا ہے یہ بہت بری تجارت ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔